السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ رحمتوں کا خزینہ مدینے میں ہے۔ جب سامعین بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کی بیداری چاہتا ہوں میں، کیونکہ جب آپ سرکار کی محفل میں آئے ہیں تو بیداری کا مظاہرہ کیجئے اور کہنے والے کے ایک ایک لفظ پر غور کیجئے کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ میلاد کا کی نعمت لوٹنے کے لیے آئے یا وقت گزاری کے لیے آئے؟ ذرا جواب تو جو ہاتھ اٹھاؤ ذرا، نعمت لوٹنے کے لیے آئے یا وقت گزاری کے لیے آئے؟ نعمت لوٹنے کے لیے آئے نا؟ ہاں، تو تھوڑا بیدار ہونا، کیا کہہ رہے ہیں اس کو سننا سمجھنا۔ رحمتوں کا خزینہ مدینے میں ہے اور مدینہ یہاں میرے سینے میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مدینہ یہاں میرے سینے میں ہے۔ خوف طوفان کا مجھ کو رہے کس طرح، خوف طوفان کا مجھ کو رہے کس طرح، نا خدا جب میرا خود سفینے میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نا خدا جب میرا خود سفینے میں ہے، اور یا محمد کا نعرہ لگاتے رہو۔ ارے سبحان اللہ بولو، یا محمد کا نعرہ لگاتے رہو۔ ارے زندگی کا مزہ ایسے جینے میں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ علماء اہل سنت زندہ باد تھے، زندہ باد ہے اور قیامت تک زندہ باد رہیں گے۔ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ہم کو چن لیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم کو چن لیا ہے اپنے آقا کی محبت کے لیے اور اپنے آقا کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان ہم کو چن لیا ہے۔ بس اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ ہم کو اس کا ثبوت دینا ہے کہ واقعی ہم سچے جو ہے نا سرکار کے چاہنے والے ہیں، عشق رسول کا دعویٰ تو کرتے ہیں، کیا اس کے اوپر ہم مکمل جو ہے نا یقین بھی رکھتے ہیں؟ تو یہ اس بات کا ثبوت دینا چاہیے۔ بابا جا چائے کو روک دے آپ، نہیں تو تھوڑی دیر میں رک جاتا ہوں۔ اور جو پیچھے بیٹھے ہوئے سامنے آئیے، آپ لوگ پورے سامنے آئیے سب، ایک بھی کرسی سامنے کی خالی نہیں رہنا، پورے سامنے آئیے۔ درود شریف پڑھیے بابا سے بلند، پورے سامنے آگے بیٹھیے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ۔ ذرا ادھر متوجہ ہو جائیے، گاڑیاں آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، یعنی تو ان کو دیکھ لیتے بڑھ جائیے، میں یہاں سے اتر جاتا ہوں۔ اتر جانا، ہاں ادھر توجہ سے ادھر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے سچی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اے حبیب آپ کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اپنے رب سے اپنے مالک سے سچی محبت کا دعویٰ کرتے ہو۔ اب دنیا میں کون ایسا بندہ نہیں ہے جو اپنے آپ کو جو نا اللہ کو میں چاہنے والا ہوں نہیں بولتا؟ دعویٰ کرتے ہیں، سب دعویٰ کرتے ہیں میں اللہ کا چاہنے والا ہوں، میں اللہ سے محبت رکھتا ہوں۔ اور اسی طرح محبت کا دعویٰ جو ہے نا یہود و نصارہ بھی کیا کرتے تھے، اور وہ کہتے مسلمانوں پر تان کستے، ارے تم کیا اللہ سے محبت کرتے ہو، ہم اللہ سے تم سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یہ ان کا دعویٰ تھا۔
تو خالق کائنات کو یہ بات ناگوار گزری اور اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم نازل فرمایا، قل سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ آپ کی اتباع کریں. تو جب وہ آپ کی اتباع کریں گے تو پھر وہ آپ سے بھی محبت رکھیں گے، اور جو آپ سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ کی محبت بغیر رسول کی محبت کے ناممکن ہے، ناممکن ہے. اب یہاں پر میں اختصار کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، یہاں پر لفظ کہا گیا ہے فاتبعونی، اتباع. اہل علم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اتباع الگ جملہ ہے اور اطاعت الگ ہے. اطاعت الگ ہے اور اتباع الگ ہے. اطاعت تابع ہے حکم کے، اطاعت حکم کے تابع ہے. حکم دیا گیا نماز پڑھو، ہم نماز پڑھ رہے ہیں حکم کے تابع. روزہ رکھو، ہم روزہ رکھ رہے ہیں حکم کے تابع. حج کے لیے جاؤ، زکوٰۃ دیو، ہم کر رہے ہیں. تو یہ حکم کے تابع ہوئے. اور حکم کا تابع کون ہوتا؟ اگر موٹے لفظ میں بتایا تو ملازم ہوتا ہے یا غلام ہوتا؟ ارے ذرا سبحان اللہ بولو، سمجھو ذرا کیا بول رہا ہوں میں. بھائی مالک کے حکم کی فرما برداری کون کرتا؟ غلام کرتا غلام یا ملازم کرتا؟ تو اس کا شمار کس میں ہوا؟ جو 5 وقت نماز پڑھا، جو 1 مہینہ روزہ رکھا، اور مال کی جو نا زکوٰۃ دیا، اور حج کو بھی چلا گیا، کچھ خیر خیرات بھی کیا. تو اتنا سب کرنے کے باوجود بھی وہ جو ہے نا غلام کا غلام رہا، نوکر کا نوکر رہا. لیکن خالق کائنات یہاں فرماتا ہے، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے فاتبعونی، وہ آپ کی اتباع کریں. اور اتباع کے لیے حکم لازم نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتباع کے لیے حکم لازم نہیں ہے. اور اتباع اس کو کہا جاتا ہے کہ ہم وہ کام کریں جس سے ہمارے نبی خوش ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم وہ کام کریں جس سے ہمارے نبی جو ہے نا خوش ہو جائے. اب میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اب نبی کی خوشی بات جو ہے نا جو عقل سے پیدل ہے. ارے اللہ راضی ہو گیا تو بس ہے، اللہ راضی ہو گیا تو بس ہے. اب آپ لوگ یہاں پر جو آئے ہیں اپنے نبی کی محبت میں آئے، آپ کو کچھ لفافے دے رہے ہیں، ذرا بولو. نبی کی محبت میں آئے ہیں نا. اپنا کاروبار چھوڑے، نیند چھوڑے، بارش ہو رہی ہے، پھر بھی اپنے آقا کی محبت میں میلاد کی محفل ہے. اور یہ وہ محفل ہے میرے بھائی. آج پوچھنے والے، حالانکہ میں اختلافی مسائل پہ بات نہیں کرتا، لیکن جہاں پر نبی کی میلاد منانے کا سوال ہے، یہ میلاد آج سے نہیں ہے، 1500 سال سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی نیا نہیں منا رہے ہیں، کوئی نیا نہیں منا رہے ہیں. اب آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اب یہ لاؤڈ اسپیکر ہے، الحمدللہ اچھی آواز آ رہی، آواز اچھی آ رہی. اب میں یہ تعریف کرا تو یہ لاؤڈ اسپیکر خوش ہوں گا؟ خوش ہوتا؟ نہیں نہیں. کون خوش ہوتا؟ ساؤنڈ والے. یہ جس کا جو یہ مالک ہے انہیں بولے گا مولانا جو ہے نا میرے کیا سٹ کی جو ہے نا تعریف کرے، میرے سٹ کی تعریف کرے. اب ہم یہاں بیٹھ کر ہمارے نبی کا جو ذکر کر رہے ہیں، ہمارے نبی کی تعریف کر رہے ہیں، تو اس میں خوش کون ہوگا؟ اللہ خوش ہوگا. ارے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے بے حس ہے کیا تم لوگ؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت. ارے جہاں ہم نبی کا ذکر کریں گے، جہاں ہمارے نبی کی ہم تعریف بیان کریں گے، تو اس تعریف سے ہمارے نبی خوش نہیں ہوں گے، بلکہ نبی کا جو مالک ہے وہ خوش ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے اپنے ایسے محبوب کو بلایا ہے جو کائنات کا ذرہ ذرہ ان کی تعریف بیان کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں کسی شاعر نے کہا زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا؟
زبان پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا؟ میری نطق نے بوسے میری زبان کے لیے. سبحان اللہ. اب دیکھو آپ جب ہم سرکار کا نام لیتے ہیں محمد دونوں ہوٹا چپک گئے ہاں؟ ایک دوسرے کو بوسا دے رہے ہیں اور یہ وہ نام ہے کہ اس سے نہ صرف ہوٹ چپکتے ہیں بلکہ یہ نام کثرت سے کہا جانے والا نام ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ہم جتنا ہمارے نبی کا نام مبارک اپنی زبان سے لیں گے جتنی ہم تعریف بیان کریں گے اتنا ہی خالق کائنات جو ہے نا خوش ہوتا ہے. سبحان اللہ. خوش ہوتا ہے. سبحان اللہ. مدینہ شریف میں سرکار دو عالم اب آپ کو جو ہے نا خوشخبری سنا رہا ہوں. حدیث شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے تو ایک حجرے میں سے کچھ آوازیں آ رہی تھی تو سرکار وہاں پر کھٹکا دستک دیے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے سگے چچا ہیں سرکار کے سگے چچا ہیں اور کیسے چچا ہیں ذرا سرکار کی حالانکہ چچا بولے تو آپ ہم کرتے نا بھتیجا بڑا بھی ہوا تو ارے میں چچا ہوں باپ کے برابر ہوں حالانکہ بھتیجا عمر میں بڑا ہے لیکن پھر بھی ہم اپنے رشتے کو اونچا کرنے کی کوشش کرتے لیکن یہاں دیکھو جس کے دل میں سرکار کی محبت ہے. صحابہ میں سے کسی نے پوچھا اے عباس تمہاری عمر اور سرکار کی عمر میں کیا فرق ہے؟ آپ کی اور سرکار کی عمر میں کیا فرق ہے؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ارے لوگوں کیا پوچھتے ہو سرکار میرے سے بہت بڑے ہیں. سبحان اللہ. نعرے تکبیر. نعرے رسالت. سرکار میرے سے بہت بڑے ہیں لیکن یہ بات اور ہے عمر تھوڑی میری زیادہ ہے. یہ اور بات ہے میری عمر تھوڑی زیادہ ہے لیکن میرے آقا تو بہت بڑے ہیں. سبحان اللہ. اور آج کم بختے جو نا نبی کو اپنے برابر سمجھنے کا بھی دعویٰ کرتے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. ہم بددعا تو نہیں دیتے کیونکہ ہمارے نبی بددعا نہیں دیے تو ہم کیسا دیں گے؟ ہم بھی دعا دیں گے. اس نورانی محفل میں جن جن کے خیالات ایسے ہیں اے پروردگار ان کے ذہنوں کو پھیر دے اور ان کے دل میں ہمارے نبی کی سچی محبت پیدا کر. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھولے تو آقا تو جہاں دریافت فرماتے ہیں کہ اے چچا جان کیا کر رہے ہو؟ اور سے سنیے صاحب آپ کا بیٹھنا راگائے نظارہ. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ یہ مدینے کے انصار نوجوان صحابی ہیں. وہاں پر ایک 8-10 مدینہ شریف کے رہنے والے انصار جو مہاجرین کی مدد کیے مقامی مدینہ مبارک کے ہیں یہ انصار صحابی ہیں. یہ آپ کی ولادت کے واقعات سے یہ نابلد ہے نہیں جانتے آپ کی ولادت کیسی ہوئی کیا ہوئی تو میں ان کو آپ کی ولادت کے واقعات سنا رہا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں ان کو آپ کی ولادت کے واقعات سنا رہا ہوں. اب اگر جو ہے نا ان لوگوں کو یہ جواب جو ہے نا کافی ہو جانا چاہیے جس کو اللہ تعالیٰ ان کے دماغ کے پردے کھولنا چاہتا ہے ورنہ ان کے دماغ جو ہے نا ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے ہیں. تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا ارے یہ کیا کر رہے ہیں یہ تو بدعت ہے. نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ بھائی کچھ بھی نہیں ہے نا. کیا کر رہے تھے وہاں؟ سرکار کی ولادت کے واقعات سنا رہے تھے. تو میرے آقا کے ہونٹوں پر تبسم آیا اور آپ نے فرمایا چچا جان جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ان سب کی مغفرت فرمائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا رسول سرکار کی آمد. مرحبا آقا کی آمد. حضور کی آمد. دلبر کی آمد. ہم کس کی محبت میں بیٹھے تھے تو ہم کس کا ذکر سن رہے ہیں؟ سرکار کا ذکر سن رہے ہیں. تو میرا ایمان یہ کہہ رہا ہے چاہے کوئی اوپر بیٹھے یا نیچے بیٹھے یہ آپ کی محبت ہے جو ہم کو اوپر بٹھا دیے ورنہ سرکار کی مجلس میں تو سب برابر ہیں. سبحان اللہ. سبحان سب اللہ. برابر ہیں. سبحان اللہ. اب کیونکہ سرکار کا جو نا ذکر ہو رہا ہے
اور سب کو سامنے نظر آنا، اس لیے یہ مقام دیا گیا ہے، یہ بھی سرکار کے صدقے میں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بھی سرکار کے صدقے میں ہے. خالی ٹائم پہ آئے تو بٹھاتے آپ لوگ ہمیں پہچانتے بھی نہیں، کون صوفی صاحب بولتے ہیں، حالانکہ جو پہچاننے والے اچھا پہچان لیتے، ہاں ہر طریقے سے پہچان لیتے، ہاں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو سرکار کے میلاد کے واقعات سننا اور سنانا یہ نہ صرف سرکار کے لیے جو ہے نا یہ خوشنودی کا باعث ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بھی اس ذکر سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. خوش موضوع پر آتے ہوئے فاتبعونی، جو آپ کی اتباع کرے، اتباع کرے، اطاعت نہیں، اتباع کرے. اب اتباع کیا ہے؟ اب میں حضرت علی کی جو نا زبان میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں سناتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں درخت کی ٹہنی جو ہے نا آ گئی. ٹہنی بولے تو سمجھ میں آتا نہیں سمجھ میں آتا. اچھا ڈالی بولے تو سمجھ میں آتا، مگر ڈگالی تو وہ جلدی آتا. کیا تھا؟ ڈگالی. تو ایک ٹہنی راستے میں تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ ان کو لگتی نہیں تھی، وہاں سے جھکتے ہوئے گزرے، اپنے آپ کو جھکا لیے اور آگے بڑھ گئے. تو ساتھیوں نے کہا یا علی، یہ ڈالی تو اتنی جھکی ہوئی نہیں تھی جو تمہارے سر کو لگے، کیوں یہاں سے آپ جھک کے گزر رہے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے لوگو، میں اس لیے جھکا ہوں، یہاں سے میرے آقا جب بھی گزرتے تو وہ جھک کے گزرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری، تو آواز سے لگاؤ، نعرہ حیدری نعرہ حیدری. تو حضرت علی کو کسی نے کہا تھا کہ یہ راستے پہ جھکو، نہیں ہے، یہ اتباع ہے. یہ کیا ہے؟ اتباع ہے. اور اتباع جو ہے نا حکم کے تابع نہیں ہے. اور آپ کو غزوہ احد کا مشہور واقعہ یاد دلاتا ہوں. ہاں اتباع کیا ہے؟ آج لوگ پوچھنے والے پوچھتے نا میلاد منانا حدیث میں ہے، قرآن میں ہے، صحابہ منائے. ارے کئی کام ایسے کیے جو صحابہ کرام کیے ہیں، ہم ان کی دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتے. سبحان اللہ. ہم ان کی دھول تک بھی نہیں پہنچتے. غزوہ احد میں جب دشمنوں نے گھیر لیا تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں کی بارش ہو رہی تھی اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھال بنے ہوئے سامنے تھے، اپنے ہاتھوں سے تیر روکتے اور ادھر آقا کی زبان سے نکلتا اے سعد، دشمنوں پر تیر چلا، تم پر میرے ماں باپ قربان، سبحان اللہ. تم پر میرے ماں باپ قربان ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں مشغول ہے اور ادھر ایک تیر جو ہے نا سرکار کے دہنے مبارک میں پیوست ہو گیا اور جب وہ تیر کو نکالا گیا تو آپ کے منہ سے خون نکل چکا. سرکار دو عالم کے دہنے مبارک سے جو خون نکل رہا تھا تو صحابہ کرام دوڑتے ہوئے آتے، وہ خون کو چاٹ لیتے، اپنے جسم پر مل لیتے تھے، اللہ سبحان اللہ. مل لیتے تھے. اور سرکار کی زبان سے کیا نکلتا؟ جس نے میرے خون کو چاٹ لیا ہے، استعمال کیا ہے، اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا سرکار فرمائے تھے خون چاٹو؟ نہیں نا. کیا ہے یہ؟ فاتبعونی، اتباع ہے. یہ اتباع ہے. سرکار نے نہیں فرمایا تھا، یہ اتباع ہے. تو کام وہ کرنا ہے، یعنی جو حکم دیا جاتا وہ تو غلام بھی پورا کرتا. ایک سچا دوست، سچا چاہنے والا، سچا عاشق ہر وہ کام کرتا ہے، انہیں یہ سوچتا ہے کہ اس کام سے میرے حبیب جو نا خوش ہو جائے، سبحان اللہ. میرے نبی محترم خوش ہو جائیں، اور جب وہ خوش ہو جائیں تو خالق کائنات بھی خود بخود خوش ہو جائے. سبحان اللہ. تو آج کی نورانی محفل میں آپ لوگ تشریف لائے ہیں، قابل مبارکباد ہیں آپ لوگ کہ اس محفل میں آنے کے لیے آپ کو منتخب کر لیا ہے. کتنے نہیں ہیں؟ کتنے نہیں ہیں؟ اب ایک بات بول دیتا ہوں میں آپ کو. آپ اپنے گھر میں کس کو بلاتے؟
दोस्त को बुलाते दुश्मन को? अरे बोलो जी, दोस्त को बुलाते ना। और कोई अजनबी आया तो बाहर दरवाजे में ठहर के वालेकुम सलाम, क्या है, खैरियत, किधर है, बोल के भी जाते। और जो दोस्त रहता, आप अंदर आइए बोल के उनकी ज़ियारत करते। तो ये नबी की महफिल में नबी ने जिनको अपना जो है ना महबूब पाया, नबी ने जिसके ऊपर उनकी नजर रहमत पड़ गई, उन्हीं को यहाँ पर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हीं को यहाँ पर बुलाया गया है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी की हैसियत नहीं है बुलाने की, और किसी की हैसियत नहीं है कि आका की महफिल सजाने की। ये मिन जानिब अल्लाह है, अल्लाह हिदायत देता है, अल्लाह ताला जो है ना मोहब्बत डाल देता है। और सरकार की जो है ना इताअत के इतने वाक़यात हैं, अगर मैं शुरू कर दूं तो फजर भी हो जाएगी, हम उसको बयान नहीं कर सकते। बस तबरुकन इख्तिसार के साथ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मीलाद मनाना न सिर्फ जो है ना साहबा की सुन्नत है, बल्कि हमारे नबी की भी सुन्नत है। सुभान अल्लाह। अब जिसको नहीं मालूम बोलेंगे अरे क्या है सूफी साहब क्या बोल दिए, वो आगे बढ़ गए। नहीं, हवाले के साथ बात करता हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुमा और हर पीर को रोज़ा रखते थे। सुभान अल्लाह। हर जुमा हर पीर को रोज़ा रखते। तो साहबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, जुमा का रोज़ा तो समझ में आता, ये ईदुल मोमिनीन है, लेकिन आप दोशंबे का रोज़ा क्यों रखते हो? तो मेरे आका फरमाते हैं कि लोगों, दोशंबा मेरी पैदाइश का दिन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे हम तो साल में एक मरतबा मनाते, मेरे आका तो हर हफ्ता मनाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अब अल्लाह। इससे बड़ा सबूत क्या होना कम अखलों के लिए? हाँ, इससे बड़ा सबूत क्या होना? लेकिन एक बात यह है, मैं आखिर में आपको चंद अहम बातें जो ना कहना चाहता हूँ। जिस तरह अदब व एहतराम के साथ आप सरकार का जो ना मिलाद मनाए हैं, सुने हैं, और 14 तारीख को जब जुलूस जो ना निकाला जाएगा तो उसमें भी सरकार की अजमत को बरकरार रखना है। इंशाल्लाह रखेंगे ना। बेहुदे नारे नहीं लगाना, डीजे नहीं लगाना, ढोल ताशे नहीं बनाना। अरे दुरूद सलाम पढ़ते हुए चलो। फिर देखो जो बातिल ताकतें जो इस्लाम के खिलाफ जो है ना नबर आजमा होने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, उनके दिलों पे दहशत पैदा हो जाएगी। अरे ये नमाज भी में भी इनका डिसिप्लिन है, और अपने नबी के जुलूस में भी डिसिप्लिन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नमूना हमको देना है। हाँ, इंशाल्लाह देंगे ना। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए, और जितने हाज़रीन यहाँ पर आए हैं, सरकार की इस मिलाद पाक के वाक़यात के सदक़े में अल्लाह हम तमाम की मग़फ़िरत फरमा दे, तड़पने फड़कने की तौफ़ीक़ दे, दिले मुर्तज़ा सूज़ सिद्दीक़ दे। इलाही जब तक कि मेरी जान रहे, तुझ पे सदक़े तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, कुछ रहे या न रहे, बस एक तमन्ना है अमीर, आखिरी वक्त सलामत मेरा ईमान रहे। मरते दम गैब से मदद कीजिए, साथ ईमान के उठा लीजिए, जब दमे वापसी हो या अल्लाह, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह। क़ुव्वत इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, डहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिका या रहमान।